السلام علیکم کلاس، ہوپ ایوری تھنگ از فائن۔ آج ہمارا ٹاپک ہے مضمون نویسی کا میری پسندیدہ کتاب۔ اب کتاب بک ریڈر ایک تو ہمارے نصاب کی ہوتی ہیں، ایک غیر نصابی ہوتی ہیں۔ نصابی کتابیں وہ ہوتی ہیں جو ہم کورس کی پڑھتے ہیں، جیسے بھی ہمارے پاس جو بک ہے یہ کورس کی ہے، اردو الف کی آپ پڑھتے ہیں، یا ادر بکس آپ کی سبجیکٹس کی ہوتی ہیں۔ اور غیر نصابی وہ ہوتی ہیں جو ڈفرینٹ ہوتی ہیں، کوئی ناولز ہو گیا، کوئی فکشن نان فکشن کی بات ہوگی، نیوز پیپر میں آگے کوئی آرٹیکلس پڑھ لیا، یا ویسے کسی انفارمیشن بک کو پکڑ لیا۔ تو یہ ساری جو بکس ہیں یہ ہماری غیر نصابی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ہماری نصابی کتاب کا ایک حصہ ہے جس میں ہے میری پسندیدہ کتاب۔ اب کتابیں جو ہے نا، نصاب کی جو بکس ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی ہم نے سب نے کور کرنی ہوتی ہیں۔ تو ہماری نصابی کتاب کے علاوہ ہماری ایک کتاب ہوتی ہے جو بہت فیوریٹ پائی جاتی ہے، اس کے ہی بارے میں ہم نے زیادہ بات کرنی ہے یہاں پہ۔ لیکن ہمارا سٹارٹنگ ہے کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہم نشینی اگر کتاب سے ہو، ہم نشینی اگر کتاب سے ہو، اس سے بہتر کوئی رفیق نہیں ہوتا۔ ہم نشینی کا مطلب ہے جان پہچان، کہ اگر آپ کی دوستی جان پہچان ایک کتاب سے ہے تو اس سے بہتر دوست آپ کے پاس نہیں ہے۔ یہاں وہ کہتے ہیں کہ مطالعہ کتب ایک ایسا شوق ہے جو ہر طالب علم کی زندگی کا ایک لازمی جز ہے، ایک میجر پارٹ ہے، ایک کمپلسری ہمارا یہ ٹاپک ہے۔ لیکن مختلف کتابیں تعداد میں اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کے مطالعے کے لیے عمر نو بھی کافی ہے۔ عمر نو سے مراد ہے کہ جتنی ان کو عمر ملی، اگر 1000 سال 2000 سال بھی ہمیں عمر مل جائے اور ہمیں کتابوں کا مطالعہ کرنے کا موقع ملے ان پہ غور و فکر کا، تو ہمارے پاس وقت کم پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں جی کسی مفکر کا قول ہے کہ کچھ کتابیں محض چکھنے کے لیے ہوتی ہیں، کچھ نگلنے کے لیے ہوتی ہیں۔ چکھنے سے مراد ہے کہ محض ان کو گو تھرو کیا جاتا ہے، کچھ نگلنے کے لیے ہوتے ہیں، اتنی اچھی ہوتے ہیں کہ آپ انہیں پڑھنے کے بعد ان سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ صرف چند کتابیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں خوب چھپا چھپا کر ہضم کرنا چاہیے، یعنی بہت سی کم ایسی کتابیں ہوتی ہیں جن کا کانٹینٹ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ آپ انہیں اپنی لائف کے اوپر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اس کی اصول کو اور ان کے ملنے والے تجربات کو اپنی زندگی کے اوپر لاگو کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی اسی قسم کا خیال اپنے ایک لیکچر کے دوران میں کیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایسی کتاب صدیوں کے بعد وجود میں آتی ہے جس کا ایک ایک لفظ غور سے پڑھنے کے قابل ہے۔ اور ہمارے پاس ایسی ایک کتاب ہے جو صدیوں کے بعد ہمارے ہاتھوں میں آتی ہے، اور وہ ہے قرآن مجید، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی افاقی اور دائمی کتاب ہے، اور اس میں دنیا جہان کی، دنیا سے پیدا ہونے سے پہلے، دنیا کے آنے کے بعد، ہر طرح کی ہمیں جو ہے معلومات اس میں بہت اچھے سے مل جاتی ہیں۔ آپ کو پیج نمبر 139 ہے، اپنے یہاں سے دیکھیے گا، اس کو بہت اچھے طریقے سے مضمون کو پڑھیے گا۔ آپ کو میجر باتیں میں یہاں پہ ڈسکس کر لیتی ہوں۔ پہلا ہے علامہ اقبال کی روح سے آج ہم جو ہے قرآن پاک کو دیکھنے لگے ہیں، تو اس میں سب سے پہلا جو شعر ہے وہ ہے قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلماں، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، کہ اللہ تعالیٰ قرآن پر تجھے جو ہے فوکس کرنے کا اور اس کے تیرے کردار کے اندر مضبوطی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا جو موضوع ہے وہ بیسیکلی انسان ہے، انسان سے مراد ہم، یعنی ہم قرآن مجید کا موضوع ہے، ہمارے مسائل، ہماری تکلیفیں، ہمارے دکھ، ہماری خوشیاں، ہمارے ریئیکٹ کیسے کرنا ہے، ہماری اخلاقیات کیا ہوں، کس طرح سابقہ قوموں سے ہم نے سبق حاصل کرنا ہے، وہ سب کچھ اس میں پایا جاتا ہے۔ یہ رشتہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، علم و حکمت کی کتاب ہے، ہر نوع کے افراد اور ہر طرح کی قوم کی اصلاح کے لیے، یعنی اس میں صرف ایک مسلمانوں کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ اس میں پوری دنیا کے ہر شخص، چاہے وہ اجمی ہے، عربی ہے، کالا ہے، گورا ہے، افریقن ہے، امریکن ہے، ہر ایک شخص کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ مولانا حالی کا ایک بہت پیارا سا شعر یہاں پہ ہے کہ عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آتا ہے کہ قرآن مجید سے پہلے نازل ہونے والی جو کتاب ہے وہ تورات، زبور، انجیل تھیں، اور وہ کسی خاص قوم یا ملک کے لیے تھیں، لیکن قرآن پاک کیونکہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی گئی ہے، اور وہ پوری انسانیت کے لیے، پوری روح کائنات کے لیے ہمارے نبی ہیں، تو لہٰذا اس میں تمام چیزوں کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ قرآن پاک کی حفاظت کے لیے، کیونکہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے والی جو کتب نازل ہوئی تھیں وہ اپنی اصل حالت میں اب موجود نہیں ہیں، اس میں بہت کچھ چینجنگ ہوئی ہیں، تو اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا، اور وہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہباں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ ایک ادبی شاہکار ہے، اس میں ہر طرح کی دنیا کی ہر چیز کے بارے میں اس میں ہمیں معلومات مل جاتی ہیں، تمام طرح کے پرابلمس کا سلوشن ملتا ہے، ہر چیز ملتی ہے۔ قرآن مجید سے جو پہلے نازل ہونے والی کتابیں تھیں وہ اخلاقی تعلیمات میں مشتمل تھیں، ان میں مناجات تھے، دعائیں تھیں، فقہی مسائل تھے، عقائد یا تاریخی واقعات لیکن قرآن مجید کا اصل موضوع انسانیت اور اس کا صحیح مقام جو ہے وہ بتایا گیا ہے،
بنی نوع انسان کو امن و سلامتی کا پیغام دیا گیا ہے۔ اگر ہم اس کی دیکھیں مثال تو ہمارے پاس یہاں حضرت عمر کی مثال آئی ہوئی ہے کہ کس طرح حضرت عمر نے محض اپنی کتاب کے اوپر فوکس کر کے اور قرآن مجید کو پڑھ کے اس پہ غور کر کے اسلام قبول کیا اور ان کی زندگی ٹوٹلی طور پر چینج ہو گئی۔ علامہ اقبال کا شعر ہے جی، اگر تم خواہی مسلمان زستن نست ممکن جزبہ قرآن زستن، یعنی اگر تم ایک مسلمان کی زندگی جینا چاہتے ہو تو قرآن حکیم کو زندگی کا جز بنائے بغیر ایسا ممکن نہیں ہے۔ سو یہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیا ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے کہ میری پسندیدہ کتاب۔ اس کو آپ اپنی اردو بی کی کاپیز پر لکھنا ہے اور کائنڈلی لکھنے کے بعد مجھے پکچرز جو ہے وہ ضرور گوگل کلاس روم پہ اپلوڈ کیجیے تاکہ میں آگے کام کو دیکھ سکوں، اور صفائی اور ستھرائی کا اور املا مسٹیک فری کام کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔